زوم میٹنگ کے بارے میں جو نواز شریف صاحب نے کی تھی اور جس میں شہباز شریف موجود تھے، مریم نواز موجود تھیں، کچھ اور ایم این ایز بھی موجود تھے اور کچھ اور اہم شخصیات نون لیگ سے تعلق رکھنے والی اس میٹنگ میں موجود تھیں، اور اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں وہ سامنے آئیں اور اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ عمران خان کو ٹھوک دو اور فوج ہمارے ساتھ ہے اور تم کیوں گھبرا رہے ہو. پھر مریم نواز نے جو چیزیں کہیں تو وہ آج کل دوبارہ سے وائرل ہیں. اس کی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ہمارے بہت ہی اچھے دوست حنیف قمر صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں. حنیف قمر صاحب اس وقت ڈائریکٹر نیوز ہیں سچ نیوز کے. ہوا یہ تھا کہ ایک زوم میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں جو کچھ باتیں ہو رہی تھی سم ہاؤ مینج کیا حنیف قمر صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے کہ وہ ان ساری باتوں کو سن پائیں. وہ کیسے سن پائے؟ شاید وہ ہوا یہ تھا کہ وہ میٹنگ میں شریک ایک ایسے شخص، جیسے میں اس وقت ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور میرے سامنے لیپ ٹاپ یا موبائل کھلا ہوا ہے اور میرے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے زوم میٹنگ کے سارا کنٹینٹ سن سکتے ہیں. تو ایک اہم شخصیت جو زوم میٹنگ میں شریک تھی تو شاید حنیف قمر صاحب ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ میٹنگ میں تھے. یعنی آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میٹنگ چل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں. وہ قریب بیٹھ گئے، دو چار اور لوگ بھی تھے وہ سب بیٹھ گئے. تو پھر میٹنگ میں جو باتیں ہوئی وہ قریب بیٹھے سب لوگوں نے سنی. تو حنیف قمر صاحب نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں جو انہوں نے رپورٹ کی، جو انہوں نے فاز شہباز کو بتائی اور فاز شہباز صاحب نے پھر اس کو رپورٹ کیا. تو وہ کیا باتیں تھیں اس میں؟ ایک تو یہ 9 مئی کے بعد اگلے دن 10 مئی کو میٹنگ تھی اور 10 مئی کو ہونے والی اس آن لائن زوم میٹنگ میں نواز شریف صاحب فرما رہے تھے جو کہ لندن میں موجود تھے. نواز شریف فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا، شہباز صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کا کوئی بندوبست ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ قدرت نے آپ کو اتنا بڑا موقع عطا کر دیا ہے، قدرت نے آپ کو اتنا بڑا موقع عطا کیا ہے، آپ ان کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو ٹھوک دو، فوج ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، ٹھوک دو ان کو. یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے ججز قابو نہیں آ رہے. اس وقت ظاہر ہے عمر تا بندیال تھے، کچھ اور ججز تھے، منیب اختر صاحب تھے. اس وقت تو ظاہر 26ویں ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5-6 ججز تھے. سپریم کورٹ میں جو عطا من اللہ صاحب تھے، اس وقت جو ہے وہ اعجاز الحسن صاحب بھی تھے. تو وہ سارے ججز جو انہیں تنگ کر رہے تھے، اور ظاہر علی اکبر نقوی بھی تھے غالباً، اس وقت تک ریٹائر نہیں ہوئے تھے یہ سب. تو سارے ججز جو ہیں وہ وہاں پر ایسے موجود تھے، منصور علی شاہ تھے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ قابو نہیں آ رہی. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ عمر تا بندیال صاحب نے اس وقت ایک کیس میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے 8 لوگوں کا بینچ بنا کے فیصلہ سنایا تھا اور ثابت کیا تھا کہ میں اس وقت اکثریت میں ہوں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسے حالات تھے، جیسے بابر ستار، میاں گل حسن اورنگزیب، طارق محمود جہانگیری، سمن رفعت اور کچھ ایسے ججز جو ہیں وہ بہت پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے حکومت کے لیے. تو نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ ججز آپ سے قابو کیوں نہیں آ رہے؟ ان ججز کو قابو کریں، ججز آپ کے قابو کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ کہا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ تگڑے ہوں، جو آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور آپ گھر چلے جائیں. یہ نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا. اور چھوڑ دیں، بہتر ہے گھر چلے جائیں، یہ بات نواز شریف نے اس میٹنگ میں 3 مرتبہ کہی. یہ حنیف قمر صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 3 مرتبہ انہوں نے کم از کم یہ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ گھر چلے جائیں. اور مریم نواز بھی اپنے چچا کی شکایتیں لگا رہی تھی اور مریم نواز کی باتوں پر شہباز شریف کو بار بار ڈانٹ بھی پڑ رہی تھی. پھر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ چند 100 لوگ تھے. میاں شہباز شریف صاحب کہا کہ شہباز صاحب یہ تو چند 100 لوگ تھے، آپ سے قابو نہیں آئے. چند 100 لوگ آپ سے قابو نہیں آئے اور آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے مجموعوں کو کنٹرول کرتے رہے ہیں. پھر وہاں پر نواز شریف صاحب نے انفارملی ایک جو ہے واقعہ بھی سنایا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا کہ بے نظیر آئیں اور ایئرپورٹ سے لے کر مال روڈ تک رش ہی رش تھا اور انارکلی داتا دربار تک رش تھا، لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو میں پریشان ہو گیا. تو مجھے اس وقت میں پی سی ہوٹل میں موجود تھا، تو مجھے مخدوم سجاد قریشی جو ہے وہ پی سی ہوٹل کی چھت پہ لے گئے اور چھت پہ لے جا کر جو ہے وہ دکھانے لگے پوری لائن، کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس دن باہر نکلے تھے بے نظیر کا استقبال کرنے کے لیے. تو سجاد قریشی صاحب نے نواز شریف سے کہا کہ نواز شریف صاحب تسی تے ہن گیو، یعنی بے نظیر اتنے ایک بھرم کے ساتھ آئی ہیں، اتنے دھڑلے کے ساتھ آئی ہیں، تسی تے ہن گیو. تو نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں بتایا کہ پھر میں نے مخدوم صاحب سے کہا کہ مخدوم صاحب جب پھر میں گیو تو پھر تسی بھی گیو. تو اس پر کیا لگا اور وہ ہنسنے لگے خود بھی. جس طرح ایسے ہجوموں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہم اس میں سے نکل آئے، کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے تو ایسے ہجوموں کو بھی کنٹرول کیا، تو آخر یہ چند 100 لوگ کنٹرول نہیں ہوئے. اچھا بات ہے جو اس وقت انہوں نے 10 مئی کو کہی تھی، یہ بات آج عمران خان کہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی لوگ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں روکا کیوں نہیں جا سکا؟ پولیس نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کو تو کئی چیک پوائنٹس پہ روکا جا سکتا تھا، کیوں نہیں روکا گیا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یعنی اپنے چچا کو بھی رگڑ دیا. اور ہمیں لگتا ہے کہ مرکز میں ہماری نہیں کسی اور کی حکومت ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کی برملا سب کے سامنے شکایت کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نہیں، یا مرکز میں تو کسی اور کی حکومت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مریم صاحبہ نے کہا اور بڑی ناراض دکھائی دیتی تھی اس میٹنگ میں. انہوں نے اپنے چچا جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی شکایت کی. تو باتیں سن کے مریم نواز کی شہباز شریف صاحب کو نواز شریف نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ میاں صاحب، پنجابی میں کہا کہ اے کی ہو رہا ہے، میاں صاحب کی ہو، شہباز صاحب کی ہو رہا ہے. تو بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب کی ہو رہا ہے، پنجابی میں ان سے کہا. تو شہباز صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں ہم کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کوئی وضاحت نہیں دی. بڑے اب تو فوج ہمارے ساتھ ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے، فوج ہمارے ساتھ ہے. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 2 مرتبہ کم از کم یہ بات شہباز شریف صاحب سے کہی اور انہوں نے اعتماد دلایا کہ بھائی جب فوج ہمارے ساتھ ہے تو پھر کریں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟